اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ یا میرے اللہ، میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام پر آپ اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک اہم ترین بات ہے، آج منگل کا دن ہے اور شعبان کی جو 28ویں تاریخ ہے وہ آ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہے اس کی آمد ہے۔ اب اس مہینے کے آنے سے پہلے یہ جو منگل کا دن ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ اب ہماری زندگی میں اللہ پاک ہمیں یہ دوبارہ نصیب نہ کرے، کیونکہ یہ تو میرے اللہ کی مرضی ہے۔ اگر میرا اللہ چاہے تو 100 مرتبہ بھی ہمیں یہ موقع مل سکتا ہے، لیکن اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہماری جو زندگی کا یہ جو ہے ہر جو سانس ہے، یہ ہم نے آخری سانس اس کو سمجھنا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے ہر نئے دن کو آخری دن سمجھنا ہے، ہر نئے موقع کو آخری موقع سمجھنا ہے، ہر مہینے کو آخری مہینہ سمجھنا ہے، اور ہماری زندگی کا جو ہر سال ہے اس کو ہم نے اپنی زندگی کا آخری سال سمجھنا چاہیے، کیونکہ کبھی بھی کسی کا بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ اور اگر اس بات کا ہمارے دل کے اندر یقین بیٹھ جائے گا کہ ہم نے مر کر اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، تو یقیناً پھر ہم نیکیوں کی طرف گامزن ہوں گے، ہم گناہوں سے بچیں گے۔ تو جس کو موت نہیں یاد پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معمول تھا کہ آپ ہر روز قبرستان جایا کرتے تھے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر روز قبرستان جاتے ہیں تو اس کی وجہ بتا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا قبرستان کے اندر آنا صرف اپنی موت کو یاد رکھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، مجھے یہ بتا کہ تم موت کو کتنا یاد کرتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں فجر کی نماز ادا کرتا ہوں تو ہر وقت میرے دل کے اندر یہ خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، ایک عجیب سی جسم میں کیفیت رہتی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے موت مجھے ظہر کی نماز پڑھنے دے گی بھی یا نہیں دے گی۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں اے عمر، تم بتاؤ تم کتنے موت کو یاد کرتے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں تو میرا دل خوف سے بھر جاتا ہے اور جسم پر لرزہ طاری رہتا ہے، کپ کپی سے رہتی ہے کہ شاید موت مجھے عصر کی نماز پڑھنے دے گی بھی یا نہیں دے گی۔ تو میرے نبی فرمانے لگے اے ابو بکر، اے عمر، جس طرح موت کو یاد کرنے کا حق تھا آپ نے ادا نہیں کیا۔ میں موت کو اتنا یاد کرتا ہوں کہ جب سلام پھیرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز کے اندر دائیں جانب، تو پھر مجھے اس بات کا خوف پڑ جاتا ہے کہ موت شاید مجھے بائیں جانب منہ پھیرنے دے گی بھی یا نہیں دے گی۔ ایک ایک سانس کے اندر میں موت کو یاد رکھتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم میں سے جس بھی انسان کو اپنی موت یاد رہے پھر وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، اور جس انسان کو اپنی موت یاد ہو پھر وہ کبھی بھی شراب نہیں پیتا۔ جس انسان کو اپنے دل کے اندر اس بات کا یقین ہو اور خوف ہو کہ میں نے مر جانا ہے تو وہ ظلم نہیں کرتا۔ جس دل کے اندر یہ خوف ہو کہ میں نے مر جانا ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ میری موت ابھی ہو جائے، تو پھر وہ کبھی بھی زندگی میں اللہ پاک کے احکامات کو نہیں چھوڑتا۔ وہ میرے رب کے سامنے سجدہ ریز رہتا ہے، وہ اللہ کے سامنے روتا ہے، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دل میں رکھتا ہے۔ وہ اپنے رشتہ داروں سے لڑتا جھگڑتا نہیں، مرد ہے، شادی شدہ ہے تو بیوی سے وہ محبت کرے گا، نفرت نہیں کرے گا۔ یہ جو نفرت ہوتی ہے یہ دنیا دار لوگ ہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ دنیا جو ہے
یہ حسن پرست لوگ ہیں، یہ دنیا کو دیکھنے والے لوگ ہیں، اور جس بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے وہ کبھی بھی نفرت نہیں کرتا کسی سے بھی، وہ صرف حیا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، منگل کا دن ہے، انشاءاللہ یہ تو باتیں ہیں گائے گائے ہوتی رہیں گی۔ آج منگل کے دن ایک خاص موقع ہے، آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے اللہ میں عاجز ہوں، غریب ہوں، میری مدد فرما۔ اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ سے رزق مانگنا ہے، اللہ سے اپنے گھر کے اندر امن مانگنا ہے۔ جو بچے نوجوان ہیں، شادی کا مسئلہ ہے تو وہ اللہ سے مانگے، اللہ سے رو کر مانگے۔ میرا رب انشاءاللہ العزیز یہ ایسا عمل ہے، آپ جیسے ہی اس عمل کو کریں گے اللہ پاک آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، بڑی ایک پاورفل عبادت ہے، بڑی ایک پاورفل بات ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ وظیفہ کریں گے پھر آپ دیکھیں گے اللہ پاک اپنے فضل سے، اللہ پاک اپنے کرم سے آپ کی زندگیوں میں اتنی برکتیں پیدا فرمائے گا، ایسی راحتیں آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گی کہ آپ کے گمان میں نہیں۔ رزق وہاں سے آئے گا جہاں آپ سوچ نہیں سکتے، کبھی آپ کو یقین نہیں تھا کہ یہاں سے بھی مجھے مل سکتا تھا۔ تو جب میرے بھائیوں میرے بہنوں یہ ہو تو آپ نے اس پر شک نہیں کرنا، بلکہ آپ نے یہ اللہ پاک کی طرف سے اپنے اوپر ایک رحمت آپ نے اس کو تصور کرنی ہے، اور آپ نے ایک گفٹ اللہ پاک کی طرف سے آپ کے حق میں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے فضل اور اپنے کرم سے نواز رہا ہے اور خوب نواز رہا ہے۔ تو جیسے ہی آپ یہ وظیفہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے اور اپنی حاجات اور ضروریات کو اللہ سے آپ بیان کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو اس وظیفے کی اتنی برکت ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ انشاءاللہ ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، اور پہلے آپ کی جو وہ حاجت ہے، جو ضرورت ہے، وہ پہلے پوری ہو جائے گی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے، اتنی اس کی فضیلت ہے، اور یہ خود آزمایا ہوا وظیفہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ میں خود بھی اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا چکا ہوں۔ ہر سال میں شعبان میں جو آخری عشرہ آتا ہے، منگل کا جو دن ہوتا ہے، اس دن میں اس عبادت کو لازماً اس کو میں کرتا ہوں، اور اپنی زندگی کا میں نے معمول بنایا ہے۔ اس عمل کو اللہ پاک مجھے اس عمل پر ثابت قدم رکھے، تو امید ہے انشاءاللہ اس عمل سے آپ بھی فائدہ حاصل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس ویڈیو کو اپنے عزیزوں، اپنے قریبوں اور دوست و احباب جو ہے آپ کے، ان کے ساتھ آپ نے صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو خوب شیئر کرنا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں میری بہنوں ہم تو مر کر چلے جائیں گے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا جو اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ترک ہو جاتا ہے، لیکن ایک ایسا انسان ہے، ایک ایسا خوش نصیب انسان ہے جو مرنے کے بعد بھی نیکیاں کماتا رہتا ہے، اس کے اعمال نامے میں نیکیاں جو ہے وہ قیامت تک بڑھتی رہیں گی۔ تو وہ نیک عمل کیا ہے؟ وہ یہ عمل ہے کہ آپ نے صدقہ جاریہ کیا ہے۔ صدقہ جاریہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کوئی نیکی کی اور آپ کی وجہ سے وہ نیکی اب تا قیامت تک جو آنے والی لوگ ہے، آنے والی جو نسل ہے، ان تک وہ نیکی چلتی رہے گی، چلتی رہے گی۔ تو یہ ویڈیو جب آپ شیئر کریں گے تو آپ صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی اللہ پاک آپ کو خوب نوازے گا۔ اللہ پاک مجھے اور میرے تمام سننے والوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔